اچھا مفتی صاحب یہ فرمائیے گا کہ سر نے اجمالی طور پر اس پر ذکر فرمایا کہ آپ نبی کریم علیہ السلام کے حوالے عقد میں آتی ہیں، 40 سال آپ کی عمر ہے، نبی کریم علیہ السلام کی عمر مبارک 25 سال ہے، کس طرح یہ معاملہ ہوتا ہے؟ میں چاہوں گا اس پر کچھ فرمائیے۔ یہ اس کے 3 بڑے محرکات تھے۔ ایک تو وہ دور ایسا تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے بطور مداربت اپنا مال دیا کہ قریشیوں کے قافلے باہر جا رہے تھے، تجارتی قافلے، اور آپ اپنا مال اکثر مداربت پہ دیا کرتی تھی کہ مال آپ کا ہوتا تھا، عمل کسی کا ہوتا تھا، پھر اس میں پروفٹ ریشو طے کر لیا کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معروف تھا کہ کفار بھی آپ کو اس وقت محمد امین کہا کرتے تھے، سبحان اللہ، اتنے زیادہ سرکار معروف تھے امانت داری میں۔ کیا کہنا ہے؟ تو انہوں نے پھر اپنے 2، ایک غلام تھا میسرہ نام تھا، اور ایک خاص آدمی تھا خزیمہ، انہیں کہا کہ آپ دونوں ان کے ساتھ جائیں اور ذرا دیکھیں کہ یہ کس طریقے سے تجارت کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ کا مال، ریکویسٹ آپ کی طرف سے پہنچی، مال لیا اور پھر آپ تشریف لے گئے۔ تو ایک تو یہ دیانت دارانہ طریقے سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا تجارت کرنا اور بہترین انداز اختیار کرنا، اور اس کی اتنی برکت حاصل ہونا کہ پہلے سے کہیں زیادہ نفع ہوا، بلکہ جو آپ کے ساتھ گئے تھے عام لوگ، ان کو بھی اللہ نے نفع سے نوازا۔ یہ خبر آپ تک پہنچی، اس سے آپ کے دل میں تحریک پیدا ہوئی۔ دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوران سفر ایک درخت کے نیچے تشریف فرما ہوئے جو بڑا بوسیدہ تھا، ٹوٹا پھوٹا تھا، اور اس کی جڑیں گل چکی تھیں، پتے جھڑ چکے تھے۔ تو نستورہ ایک راہب تھا جس نے آپ کو وہاں بیٹھے ہوئے دیکھا، اور اس نے یہ دیکھا کہ وہی درخت جو بالکل تباہ ہو چکا تھا، آپ کے بیٹھنے کے کچھ دیر بعد وہ پھلدار ہو گیا، سرسبز و شاداب ہو گیا، سرسبز و شاداب ہو گیا۔ تو وہ اپنی جو اس کی کتابیں تھیں خاندانی وہ لے کر آیا، اور اس میں آپ کی نشانیاں دیکھتا تھا اور کہتا تھا کہ آپ وہی نبی ہیں جن کے بارے میں ہمیں خبر دی گئی ہے۔ سبحان اللہ، کیونکہ ساتھی دیکھ رہے تھے تو یہ خبر بھی پھر آپ تک پہنچی ہے، یہ چیزیں بھی مشاہدات میں آئیں۔ جی ہاں۔ تیسرا یہ کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے ہیں تو آپ بالا خانے پہ سہیلیوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ تو اب اس میں آپ دیکھیے کہ معذاللہ آپ کافرہ نہیں تھیں، بلکہ آپ دین ابراہیم پر تھیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک کرامت سے نوازا کہ جب آپ نے دیکھا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں تو دیکھا کہ 2 فرشتے مرغ کی شکل میں سرکار کے اوپر سایہ کیے ہوئے چلتے ہیں۔ اللہ اکبر! تو یہ عام عورت تو نہیں دیکھ سکتی، اللہ، کافرت تو نہیں دیکھ سکتی، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی نگاہوں سے جو پردے ہٹائے وہ آپ کے وصف ایمانی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ تو یہ 2-3 چیزیں محرکات ایسے قوی تھے کہ جس نے آپ کے دل کو مائل کیا۔ تو پھر آپ نے ایک عورت کو خاص سرکار کے پاس بھیجا کہ ذرا ان کی مرضی پہلے معلوم کریں۔ تو اس نے کہا کہ میں یہ کام کرتی ہوں۔ اس نے جا کے پھر سرکار سے کہا آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ سرکار نے فرمایا میں بھی اپنے پاس مال نہیں پاتا ہوں۔ اس نے کہا اگر کوئی ایسی خاتون ہو جو بہت مالدار ہوں اور آپ کو بہت چاہتی ہوں تو؟ سرکار نے فرمایا ایسا ہو تو اچھی بات ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کہیں تو میں بات کرتی ہوں۔ سرکار نے فرمایا تمہاری مرضی ہے۔ انہوں نے آ کے بے پیغام دیا، وہ تو پہلے تیار تھیں، تو پھر فوراً آگے معاملات ہوئے، بڑوں تک پہنچے اور پھر نکاح کا معاملہ۔ کیا کیا ہے! سبحان اللہ، سبحان اللہ! بہت خوبصورت انداز میں اس کو کیا جا رہا ہے۔ مفتی صاحب فرمائیے گا آپ کے وصال پر نبی کریم علیہ السلام نے کس طرح خراج تحسین پیش کیا آپ کی زندگی کو، اور کیا دعا فرمائی، اور ان کی زندگی کیا پیغام دیتی ہے آج کی خواتین کے لیے؟ جی دیکھیں، جس سے بہت زیادہ جذباتی وابستگی ہو تو یقیناً اس کی جدائی سے قلب پر غم تو طاری ہوتا ہے، اور یہ جو عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام، اولیاء اعظام یہ بالکل فطرت سے خالی ہوتے ہیں، عام لوگوں سے بالکل جداگانہ ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ یہ فضائل اور کمالات کے اعتبار سے یقیناً اور کمال انسانی میں عام لوگوں سے بہت بلند و بالا ہوتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ بھی وہی جذبات ہیں، فیلنگز وہی ہیں ان کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب صاحبزادے فوت ہوتے ہیں، ابراہیم آپ کی گود میں ہیں، تو سرکار کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اور جب پوچھے رسول اللہ آپ بھی رو رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ رحمت کے آنسو ہیں، اور ان سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ ابراہیم آپ کی جدائی پہ ہم بہت غمزدہ ہیں، لیکن ہم وہی کریں گے جو ہمارا رب چاہتا ہے، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ بہت زیادہ سرکار اس میں، اور اس کو عام الحزن کا نام دیا، غم کا سال تھا یہ۔ حضرت ابو طالب اور روایت بیان کی، یہ بخاری کی روایت ہے، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری والدہ ماجدہ ارشاد فرماتی ہے مجھے کسی عورت پر اتنا رشک نہیں آتا تھا جتنا خدیجہ پر آتا تھا، کیونکہ سرکار جب ان کا ذکر کرتے تو آپ کو چہرے کا رنگ مطلب روشن ہو جاتا تھا، چہرہ روشن ہوتا تھا، خوش ہو کے آپ کرتے تھے، اور ہر قربانی میں ان کی سہیلیوں کو گوشت سرکار دیا کرتے تھے۔ ہماری جو بہنیں ہیں ان کے لیے میں خصوصی طور پہ گزارش کرتا ہوں کہ پہلا سبق تو یہ ہے کہ ہماری بہنیں اپنے مستقبل کے سلسلے میں کبھی بھی اس انداز سے مطمئن نہ ہوں کہ مختلف سہاروں کو دیکھ کے سوچیں کہ سہارے دائمی طور پہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، قائم رکھے،
لیکن اگر عورت خود کفیل نہ بنے، خود اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر کے اپنا گزارا کرنے کی صلاحیتیں اپنے اندر بیدار نہ کرے، ایسے اسباب پیدا نہ کرے، تو کبھی بھی حالات بدل سکتے ہیں اور بہنیں پھر بیچاری دوسروں کی محتاج ہوتی ہیں اور پھر نہ عزت بچتی ہے اور نہ دیگر معاملات ہوتے ہیں۔ اس لیے بہنوں کو چاہیے کہ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے سبق حاصل کرتے ہوئے ذریعہ معاش کے سلسلے میں بھی اپنے ذہن کو استعمال کریں اور ایسے اسباب اور ذرائع خود بھی اختیار کریں اور اپنی بچیوں کو بھی ایسا بنا دیں کہ اگر خدا نہ خواستہ کہیں آگے زندگی میں کوئی ایسے معاملات ہوں تو وہ خود کما کر اپنا گزارا کر سکیں۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ذہنی سکون عطا فرمایا وہ بہت ہی ضروری تھا، تو ہماری بہنوں کو چاہیے کہ اپنے شوہروں کے سلسلے میں اسی طرح کے رویے کو اختیار کریں، یوں نہ کریں کہ ساس اور بہو کی جنگ کے اندر شوہر کو بیچارے کو نشانہ بنا کر رکھیں، وہاں ماں اس کو ٹینشن میں ڈال رہی ہے، وہاں بیوی نے اس کو تختہ مشق بنا رکھا ہے، ان کے مطالبات پورے ہوتے رہے اور یہ آدم کے بیٹا بیچارہ پستا رہے۔ ہونا ہی چاہیے کہ بیوی جو ہوتی ہے وہ شوہر کے لیے بہت زیادہ کارآمد ہوتی ہے کہ گھر میں اس کو سکون فراہم کرے، اس کے بچوں کے جیسے حضرت نے فرمایا بہترین تربیت کرے کہ باپ بچوں کے بارے میں خصوصاً کم عمری سے لے کر بلوغت کے قریب ہونے تک بے پرواہ رہے کہ جو میری بیوی اس قابل ہے کہ وہ اس کی تربیت کر دے گی۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ شریعت کو اپنے اوپر نافذ کرنا، جیسے ہمارے بھی بات ہوئی کہ اس وقت تعلیم اسلام تو ہے بھی نہیں، لیکن اس کے باوجود اگر بعد میں آنے والی تعلیمات اور ان کے عمل کا موازنہ کیا جائے تو سر منہ بھی اس سے فرق نظر نہیں آتا، اور آج تو تمام دین اسلام سکھا دیا گیا ہے، اس کو سیکھیں، اس پہ عمل کریں تو انشاءاللہ ان کے طریقے پہ چل کر اللہ کی بارگاہ سے بہت خوبصورت اور جامع پیغام آپ نے ارشاد فرمایا۔ سر میں چاہوں